بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی اور پیغمبر تھے۔ ان کے والد کا نام آزر تھا۔ وہ لکڑی کے بت اور کھلونے بنا کر فروخت کرتے تھے۔ لوگ ان بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، ان کو سجدہ کیا کرتے تھے۔ یہ لوگ تو اتنے احمق تھے کہ ستاروں اور درختوں اور بتوں کو پوجا کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، اے بابا جان، آپ اپنے ہاتھوں سے اپنا خدا بناتے ہیں جو نہ بول سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ سمجھ سکتا ہے، نہ کچھ بنا سکتا ہے، نہ بگاڑ سکتا ہے۔ ذرا آپ بھی کچھ غور کریں۔ آپ ایک بے جان لکڑی کا اپنی کلہاڑی اور آری سے ایک مجسمہ تیار کرتے ہیں۔ اگر وہ آپ کی مرضی اور نمونے کے مطابق نہیں بنتا تو اس کو توڑ کر دوسرا بنا لیتے ہیں۔ خدا ایسا بھی ہو سکتا ہے جسے آپ بنائیں اور توڑیں اور پھر بنائیں، توڑ کر بناتے جائیں اور اسی کی عبادت کرتے جائیں۔ اے بابا جان، اللہ تعالیٰ کی عبادت کیجئے جو صرف ایک ہے، جس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ ہی تمام جہانوں کا مالک ہے۔ باپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک نہ مانی اور کہا، میں تجھے پتھر مار مار کر ہلاک کر دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے بدتمیزی نہیں کی۔ سختی کا جواب سختی سے نہیں بلکہ نرمی سے عرض کیا، آج سے میں آپ سے جدا ہوتا ہوں۔ بہرحال آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا کرتا رہوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیسی آزمائش اور امتحان میں پڑ گئے۔ ایک طرف باپ جو اللہ تعالیٰ کا نافرمان اور دوسری طرف اللہ کی محبت اور اللہ پر ایمان۔ کیسے سمجھدار تھے کہ اللہ کا حکم ماننا اور اپنے والد سے کنارہ کش ہو گئے۔ انہوں نے باپ کے ساتھ ساتھ ساری قوم کو اسلام کی دعوت دینا شروع کر دی۔ لاؤ اپنے لکڑی اور پتھر کے گونگے بہرے بے جان بتوں کو میرے سامنے، وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ سن لو اور سمجھ لو اچھی طرح سے، میں تو صرف ایک اللہ کو اپنا معبود مانتا ہوں، وہی تمام کائنات کا خالق و مالک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے باپ کو مسلمان کرنے کی کوشش کی اور پھر ساری قوم سے کہا کہ تم ان بتوں کو توڑ کر پھینک دو، یہ پتھر کے ہیں، یہ کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اور نہ کچھ بنا سکتے ہیں۔ وہ صرف اللہ ہی ہے جو مجھے بیمار کرتا ہے اور مجھ کو شفا بھی دیتا ہے، وہی مارتا ہے، وہی جلاتا ہے۔ آزر کی قوم کو شیطان نے اس حد تک گمراہ کر دیا تھا، وہ بتوں کی عبادت کے ساتھ ساتھ سورج، چاند، ستاروں کی بھی عبادت کیا کرتے تھے۔ ذرا دیکھو تو صحیح، یہ انسان کس قدر بے وقوف اور پاگل تھے۔ ان کا ایمان اس قدر بگڑا ہوا تھا، ان کا یہ اعتقاد تھا کہ اگر بت اور چاند، سورج اور ستارے غصے میں آ گئے تو ہم سب کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ دیکھا تم نے کیسے احمق تھے یہ انسان جو اللہ کو چھوڑ کر سورج، چاند اور ستاروں کو اپنا خدا مانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک ایسی تدبیر سمجھائی کہ آزر کی ساری قوم کی عقل ٹھکانے لگ گئی۔ وہ تدبیر کیا تھی؟ تاروں بھری رات تھی، ایک ستارہ خوب چمک رہا تھا، لوگ اس کی پوجا کر رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اس کو دیکھا تو کہنے لگے، اچھا تو یہ میرا رب ہے۔ واقعی وہ دوسرے ستارے میں سے زیادہ چمکدار اور بڑا تھا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے ستارہ آنکھوں سے غائب ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً چیخ پڑے اور فرمایا، نہ بھائی نہیں، جو ایک منٹ بھی اپنی مرضی سے نہ رک سکے وہ ہماری دعائیں کیسے سن سکتا ہے، اور منہ چھپا کر بھاگ جائے وہ بھلا ہمارا خدا کیسے ہو سکتا ہے۔ اب اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور دیکھا کہ چاند اپنی پوری آب و تاب سے اپنی روشنی پھینک رہا ہے، تو فرمایا، یہ چاند اس ستارے سے تو کافی بڑا ہے اور اس قابل ہے کہ اسی کو اپنا رب مان لیا جائے۔ لیکن جب رات ختم ہونے لگی اور چاند نے اپنا منہ موڑ لیا، وہ ابھی ڈوب ہی رہا تھا کہ سورج نے اپنا سر نکالا۔ سورج کو دیکھتے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر پکار اٹھے، فرمایا، یہ ہے سب سے بڑا، یہ ہمارا رب ہو سکتا ہے۔
مگر جب سورج بھی مغرب میں جا کر مارے شرم کے چھپ گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کر دیا، اے قوم، میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں۔ میں نے اپنا رخ صرف اسی ایک خدا کی طرف موڑ لیا ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا خالق ہے۔ میرا خدا صرف ایک ہے، میں حنیف ہوں، میں مشرک نہیں ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بار پھر قوم آزر سے مخاطب ہوئے اور فرمایا کہ اچھا تم لوگ یہی کہتے ہو نا کہ اگر میں نے تمہارے بتوں کو، سورج، چاند، ستاروں کو اپنا معبود نہ مانا تو ان کو مجھ پر بہت غصہ آئے گا اور وہ مجھے تباہ و برباد کر ڈالیں گے۔ میں تم لوگوں کو اب بھی سمجھاتا ہوں، اب بھی عقل سے کام لو، بھلا لکڑی اور پتھر کی مورتیاں اور بت میرا کچھ کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ جب یہ اپنی خود حفاظت نہیں کر سکتے اور تمہارے محتاج ہیں۔ ان کی ناک ٹوٹ جائے تو تم خود ان کی ناک ٹھیک کرتے ہو، سر پھٹ جائے تو تم ان کا پتھر اور لکڑی کو کاٹ کر دوسرا لگا دیتے ہو، اپنے ہاتھوں سے اپنا خدا بناتے ہو، تو تم ہی بتاؤ وہ میرا کیا کچھ بگاڑ سکتا ہے؟ قسط نمبر 2 دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔